بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے، یہ کیونکہ نوجوان بہت زیادہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس لیے نوجوانوں کا یہ حال کر دیا گیا ہے۔ انجم عقیل صاحب سے میں گفتگو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ انجم عقیل صاحب، آج بھی پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ایم این ایز نے پریس کانفرنس کی، بتایا کہ وہ بڑے کنسرنڈ ہے اپنے لیڈر کی صحت کے حوالے سے، ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، سوشل میڈیا پہ بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کروائی جا رہی ہیں۔ آپ کی نظر میں یہ جو سیاسی، معاشی، معاشرتی عدم استحکام ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ بہت فائدہ ہوگا اگر پاکستان کے اندر یہ سیاسی ماحول کے اندر سپیس بنائی جائے، عمران خان کو جیل سے باہر آنے دیا جائے، یا پھر کوئی خطرہ ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آ گیا تو پھر مشکل ہو جائے گی؟ انجم عقیل صاحب، یور اوپینین سر۔ اصل میں بات یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب آئے ہیں، انہوں نے حکومت کی ہے، 4 سال میں کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے، اور جب حکومت گئی ہے تو قانونی طریقے سے گئی ہے، کوئی غیر قانونی طریقے سے نہیں گئی ہے، ان پہ عدم اعتماد ہوا ہے اور اس کے بعد گئی ہے حکومت۔ اب جو پھر الیکشن کے رزلٹ ہوئے، جو بھی کچھ ہوا، لیکن جو کچھ انہوں نے عمران صاحب نے کیا، آج دن تک تاریخ میں دیکھیں کسی نے اپنے ڈیفنس کے اداروں پہ یا جی ایچ کیو پہ یا شہداء کی یادگاروں پہ کبھی بھی کسی نے حملے نہیں کیا۔ یہ نئے لیڈر بن کے کون سی تربیت حاصل کر کے ہیں کہ جو انہوں نے، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں سیاست روح سے لکھا جائے گا کہ ایک بظاہر الیکٹڈ حکومت کے وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم کی قیادت میں جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ عمران خان کی سیاسی میچورٹی اور نیگیٹو سوچ کہ جو ان کے حق میں ہے وہ ٹھیک ہے، جو ان کے خلاف ہے وہ نہیں ہے۔ تو جب وہ حکومت جیت جائے، حکومت میں آ جائے تو الیکشن ٹھیک ہے، حکومت میں نہیں آیا تو الیکشن جو ہے وہ سارا ڈریگ ہو گیا ہے۔ یہ ایک ان کی سیاست۔ پھر جو انہوں نے جی اے کیو پہ جو حملہ کیا ہے یہ وہ، اور اس کے بعد ان کی جو سختیاں جو ہوئیں، آج جو آپ کہہ رہے ہیں، جن کا ذکر کر رہے ہیں، ملاقاتیں نہیں ہو رہی، جب بھی ان کی بہنیں ملاقات کے لیے جاتی ہیں، ملاقات کر کے آ کے باہر ایک انتشار پھیلاتی ہیں، اس انتشار کی وجہ سے ان پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اور آج بھی انجم عقیل صاحب، آپ کو یاد ہے جب میاں صاحب جیل میں ہوتے تھے اور مریم صاحبہ ان سے ملاقات کر کے آ کے بیانات دیتی تھی تو وہ بھی انتشاری بیان ہی ہوتے تھے سر؟ وہ انتشاری بیان نہیں ہوتے تھے، وہ ایسے بیان نہیں ہوتے تھے کہ آپ جا کے تو اداروں پہ حملہ کر دیں، آپ جا کے آگ لگا دیں۔ دیکھو عمران خان صاحب ایک اسلام آباد میں ایک تاریخ پر آئے تو آپ کو ان کا ایک ایسا جو بتا دیں جس میں نکلے ہوں اور ملک جو چیزیں ان کو تباہ نہ کی ہو، تاریخ پر آئے ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے درختوں تک سر مسلم لیگ نون پہ الزام لگتا ہے کہ اس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا۔ مسلم لیگ نون پہ بڑا مشہور الزام ہے کہ سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا۔ اچھا ہمارا بتا دیں ہم نے کوئی نقصان کیا ہے؟ انہوں نے درخت تک جلا دیے، پولیس کی گاڑیاں تک سے جلا دیے۔ دیکھو ایک اپنا ایجیٹیشن شو کرنا تو ہر بندے کا حق ہے نا، مظاہرہ کرنا تو حق ہے، وہ ہم اس سے نہیں روکتے، لیکن ملک کی جو قیمتی اثاثے ہیں ان کو تباہ کرنا، ہاں جی، میں سمجھتا پہلی سیاست ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ سر سب سے قیمتی اثاثہ اس ملک کا، اس ملک کی نوجوان ہے۔ سر اس ملک کے نوجوان بھی تو ملک کا اثاثہ ہے نا سر، ان کی تباہی تو کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں بالکل نظر آ رہی ہے جی، بالکل نظر آ رہی ہے ان کی تباہی۔ جو عمران خان نے جو ان کی تربیت کی ہے، اس تربیت جس طرح نوجوانوں کو تباہ کیا گیا ہے اور ان کو انتشار پر بالکل ٹھیک ہے انتشار سکھایا گیا ہے۔ آپ کی اجازت سے آگے بڑھوں گا انجم صاحب، آپ کی اجازت سے آگے بڑھوں گا۔ سوری فار دی انٹرپشن، سوری فار دی انٹرپشن۔ ہم نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسکل دے رہے ہیں، ہم نوجوانوں کے ہاتھوں میں کتاب دے رہے ہیں، ہم نوجوانوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو نوجوانوں کو وظیفے دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے آپ نوجوانوں میں تاریخ ساز ایچ آئی وی بھی پھیل رہی ہے سر، اس کا بھی ذکر کریں سر۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم صرف نیگیٹو دیکھتے ہیں۔ خیر آگے بڑھنے دیں مجھے پلیز انجم بھائی، آگے بڑھنے دیں آپ کی اجازت سے سر۔ اظہر صدیق صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ پی ٹی آئی کا حال، عمران خان کی صحت سے متعلق خبریں، ملاقات نہ ہونا، بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ نوجوانوں کا حال اس لیے ایسا کر دیا گیا کیونکہ نوجوانوں عمران خان اپنی طرف کھینچتے تھے اور پی ٹی آئی کے بہت بڑا ووٹ بینک نوجوانوں پر ہے۔ آپ کا نظریہ سر، یہ جو احتجاج کی باتیں اب ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، پریس کانفرنس شیخ وقاص اکرم صاحب کی، آپ کا نظریہ اظہر صدیق صاحب؟ اچھا میں بتاتا چلوں، میں حیران ہوتا ہوں انجم عقیل صاحب، قربان جائیں
یعنی کسی کا بول دینا، بات کر دینا، ٹی وی پہ کمنٹس دے دینا وہ غلط ہے. یعنی اس سے آپ کہیں کہ آپ کا ملک، یعنی سمجھ نہیں آتا کیا ملک تباہ و برباد ہو گیا یار. جب آپ کی پالیسی کوئی نہیں ہے، صرف چند لفظ کہہ دینے سے ملک تباہ ہوتے ہیں. میری تو حیرانگی ہو رہی ہے اس بات پہ، اس سوچ پہ. اس قوم نے کیا ترقی کر رہی ہے، ان لوگوں نے، اس گورنمنٹ نے کیا ترقی کر رہی ہے کہ جس کا ذہن ہی اتنا کند ذہن ہے کہ صرف اور صرف چند بولنے سے، چند الفاظ سے ہی ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں یار. وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نا، وہ کہنے دے اس سے. آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ اس میں انٹرفیئر کریں؟ آپ بیٹھ کے اپنا کام کریں، اپنی پرفارمنس دکھائیں. کیا کیا آپ نے 4.5 سال کے اندر؟ اس ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا آپ نے. اگر آپ عمران خان کو گرایا تھا بتاتے تو صحیح. قرضے دیکھیں کتنے، بتا تو صحیح. ڈیٹ لمیٹیشن ہے 60% تک ہے، کتنے قرضے پہنچ چکے ہیں. اس ملک کی ایکسپورٹ کا حالت بتا دیں. یعنی وہ ملک کہ جس میں آپ کا ٹیکسیشن کا نظام کولیپس کر جائے اور آپ جگہ ٹیکس کے ذریعے، پی ڈی ایل کے ذریعے 2000 ارب سال کا ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں غریب آدمی سے، جو بیچارہ پہلے ہی پسا ہوا ہے. اس نوجوان سے جس کو کھانے کی روٹی میسر نہیں ہے، وہ بیچارہ نوکری کے لیے موٹر سائیکل پہ گھر سے نکلے گا، اس کے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی ہو. کتنا یہ سوچیں اس باتوں کو. تو یہ اظہر بھائی میرا ایک سوال ہے، اظہر بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیونکہ آپ نوجوانوں کا ذکر کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک سوال ایڈیشنل آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اظہر بھائی کہ ایک سیکشن آفیسر مہینے کے کروڑوں روپے کما رہا ہے، جو رشوت دے کے اس نوکری تک پہنچا ہے اور کئی سالوں تک وہ اس پوزیشن میں بیٹھا رہتا ہے، کوئی ٹرانسفر بھی نہیں ہوتا. ایک پی ایچ ڈی جو اپنی زندگی پڑھائی میں گزار دیتا ہے اور پھر وہ نوکری ڈھونڈنے نکلتا ہے تو مشکل سے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کی نوکری ملتی ہے. یہ ظلم کب تک چلے گا اظہر بھائی؟ اچھا دیکھیے، آپ کو کس نے کہا کہ 1 لاکھ 2 لاکھ کی نوکری ملتی ہے؟ آج آ جائیں ڈاکٹر بتائیں ذرا، انجینئر بتائیں ذرا، ایم بی اے کیا ہو. خدا رہا وہ تو 1 لاکھ روپے کا فگر ہی ٹچ نہیں کرتا ہے. معذرت کے ساتھ آپ اس کو چھوڑیں، ایک اے ایس آئی لے لیں، ایک حوالدار لے لیں. میں یہاں برطانیہ میں بیٹھا ہوں، یہاں میں کئی اے ایس آئی حوالداروں کو جانتا ہوں. کئی میں ریٹائرڈ ہمارے فوجی، چھوڑیں نا باتوں کو. انہوں نے جو جزاتیں یہاں بنائی ہیں، کہاں سے پیسہ ہے ان کے پاس؟ کس طرح سے یہ، یعنی یہ بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں. میں تو یہی تو حیران ہوتا ہوں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ نے تو اس نوجوان کو ضائع کر دیا، اس کا ذہن ضائع کر. آپ نارتھ کوریا کے ماڈل پہ چل رہے ہیں. وہ نارتھ کوریا کے حالات اور پاکستان کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں کی قومیں ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہیں. وہاں اپرچونٹیز آج بھی موجود ہیں. میرے ملک میں تو اپرچونٹی کوئی نہیں ہے. آپ کو نوکری ڈھونڈنی ہو، ایک ٹیچر کو نوکری ڈھونڈنی ہو، ڈاکٹرز رو رہے ہوتے ہیں جو ساروں بیٹھ کے، ہم تو پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. میرے جیسا آدمی کوشش تو کرتا رہتا ہے، لیکن اسی لیے دیکھیں نا، تحریک انصاف کو روکا اسی لیے کہ وہ نوجوانوں کی بات کر رہے تھے، وہ نوجوانوں کو آگے لے کے جانا چاہتے تھے. اب کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کے پروگراموں میں 3-4 باتیں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت دے. آپ آواز بنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی، ورنہ تو یہاں آواز پہ پہتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ 18 سے 22 مہینے ضیاء الحق کے دور سے مشرف تک کے دور میں نہیں پورے کیے. پھر 18ویں ترمیم آ گئی اور پھر کوئی بھی وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کر سکا. اب ان کے جانے کی باری ہے. پاکستان تحریک انصاف کو پتا ہے حالات اور واقعات. تحریک کی تیاری ہے. برطانیہ کے اندر ہم بہت سی میٹنگز کر رہے ہیں، لائرز بھی کوآرڈینیشن چل رہا ہے. اور عمران خان صاحب ہم زیادہ دیر نہیں ہے، کوئی کیسز نہیں ہے. گھٹیا اور جھوٹے کیس ہیں. یعنی سائفر کا اتنا بڑا کیس بنایا تھا، عدت کا اتنا بڑا کیس بنایا تھا. تو شاہانہ یعنی کرپشن کا اگر معیار یہاں اتنا رہ جائے، یہاں تو میں آپ کو چھوٹے چھوٹے کرپشن کے کیس بتاؤں، جان ہو جائیں گے. گلف اسٹریٹ جہاز لی ہے نا، کتنا بڑا کرپشن کا کیس. صحیح کہہ رہے ہیں. نواز شریف کینسر اسپتال بنایا ہے، وہ 52 ارب سے 72 ارب کے لے گیا ہے. کوئی بتا رہا ہے جی ای ٹرینڈنگ کر دی ہے. آئے میں بتاتا ہوں ای ٹرینڈنگ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ہم ایکسپورٹ کرنٹ کا سارا قرضے آپ کہاں سے کہاں لے گئے. آپ نے بجلی کی قیمتیں، آپ کے پاس روڈ میپ ہے، یہ چیزیں نیچے لے آئیں. اچھا چلیں، آپ نے پوری دنیا کے ساتھ مل کے چیزیں بہتر کی. وہ سیکھ لیتے ٹرکی کے ماڈل سے. انہوں نے قرضے معاف کرائے، انہوں نے بہت سے فائدے لیے. مجھے بتائیں آپ نے کیا کیا؟ ہمیں سنا ہی رہے ہیں. وہ یاد ہے آپ کو، وہ پتہ نہیں کون سے علاقے میں تھا، تانبا نکل آیا تھا. انہوں نے بتایا کہ تانبا سے پتہ نہیں ہم کیا کر دیں گے. پھر بتاتے رہے جی کولے نکل آئے ہیں، وہاں سے پتہ نہیں آئل نکل آئے گا، پتہ نہیں کیا کر دیں گے.
اور پھر وہ मिनरल आप सुना नहीं करते थे कि मिनरल सर, इतना हो गया है बहुत कुछ सुना है, पाकिस्तान के बातें कर्जे बातें उतरे हैं। करोड़ों की हैं सर, दुकान पकौड़ों की है सर, मैं आपसे एग्री करता हूं।